السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ جو ناول شیئر کرنے لگی ہوں اس کا نام ہے سرائے محبت، اور اس کو کومل یاسین نے لکھا ہے۔ بہت ہی اچھا ناول ہے، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا۔ تو ناول کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو چلیں اب بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ میں نازنین شہریار دنیا کی خوش قسمت لڑکی اپنی قسمت پر رقص کر رہی تھی۔ ابھی چند منٹوں پہلے پوری کائنات کے سامنے میں شہریار سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، میں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی شہریار خان سے میرا اتنا معتبر رشتہ جڑ سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ رب میری جھولی میں شہریار خان کے نام کی خوشیاں ڈال دے گا۔ بے شک اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ کن کہتا ہے اور وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، میں نے کامتے وجود کے ساتھ اقرار کیا تھا دنیا والوں کے سامنے۔ میں اپنی جان سے زیادہ پیارا شخص قبول کیا تھا، جس کو دیکھ کر میں جی اٹھی ہوں، جس کو دیکھنے سے مجھے لگتا ہے میری بنائی اسی لیے رب نے بنائی تھی، جس کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا محسن کسے کہتے ہیں۔ وہ شخص مجھے قبول ہے۔ یہ ایسی خوشی تھی جس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ رب اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اس نے مجھے تم سے نوازا تھا اور میں اس نوازش پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سوچ رہی تھی تم میرے لیے رب کی وہ نعمت ہو جس کو پا کر میں اسی شش و پنج میں مبتلا رہی ہوں کہ میری قسمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے میں پانے سے پہلے تمہیں کھونے کا سوچتی تھی، تو میری تکلیف اس مرتے ہوئے گنہگار کی سی تھی جس نے جنت کھو دی ہو اور مالک الموت ریشم کے کپڑوں کی مانند کانٹوں کی جھاڑیوں پر گھسیٹتا ہوا میری روح قبض کر رہا ہو۔ تم شہریار خان کبھی نہیں جان پاؤ گے نازنین شہریار نے تمہیں کتنا چاہا ہے۔ ایک نظر شہریار کو دیکھتے ہوئے نازنین نے نظریں جھکا لیں۔ رخصتی کا وقت آیا تو نازنین خوشی خوشی شہریار کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ گاڑی میں بیٹھی نازنین سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی مٹی سے گوندا ہے جو لاشعوری طور پر بھی اسلام کی تابع دار ہے۔ اسلام میں عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور عورت نکاح کے بندھن میں بندھنے کے فوراً بعد ہی شوہر کی ملکیت بن کر خود میں اتنا حوصلہ لے آتی ہے کہ جن ماں باپ کے بغیر زندگی کا ایک لمحہ گزارنا بھی دشوار ہوتا ہے، انہی ماں باپ کو لمحے میں پرایا کر کے شوہر کی تابع دار ہو جاتی ہے۔ سوچ کی گردش شہریار کی آواز سن کر واپس اپنے محور کی جانب پلٹ گئی۔ بیڈ پر بیٹھی نازنین جو پلکیں جھپکائے بغیر شہریار کو دیکھتی رہی تھی، آج نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ شہریار نے جیب سے ایک ڈبیا نکال کر نازنین کی جانب بڑھا دی۔ یہ بچپن سے تمہارے دیکھے ہوئے منہ کی منہ دکھائی۔ نازنین نے مسکراتے ہوئے ڈبیا تھام لی۔ ڈبیا میں ایک نازک سی رنگ تھی جس کے نگ کے ساتھ سونے کی دو چھوٹی گھنگریاں لٹک رہی تھیں۔ ارے یہ تو وہی ڈیزائن ہے جو میں نے آپ کو ایک بار بھیجا تھا نا؟ ہاں یہ وہی ڈیزائن ہے، اور میں نے اسی دن یہ انگوٹھی بنوائی تھی۔ شہریار نے اعتراف کیا تھا، انگوٹھی بنوانے کا نہیں، اپنی محبت کا۔ وہ اطراف محبت کا قائل نہیں تھا، وہ محبت کو فضا میں بکھیر کر محسوس کروانے کا قائل تھا۔ زندگی حسین تھی یا اب ہو چکی تھی؟ نازنین کی دعائیں رنگ لائی تھیں جس سے محبت کی اسی سے نکاح میں بندھا ایسی نعمت ہے جو انسان کو ہمیشہ سرشار رکھتی ہے۔ نازنین کا خواہشوں سے دامن چھوٹ چکا تھا۔ یہ محبت کی معراج ہی ہوتی ہے کہ محبوب کے بغیر کسی اور کی چاہ نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی اور چیز کی طلب و حصول کی تمنا نہیں رہتی۔ مگر دنیا آزمائش ہے، یہاں ہر کسی کے لیے آزمائش لازمی لکھی ہے۔ تم اچھے سے جانتے ہو میں اپنی بھتیجی لانا چاہتی تھی شہریار، مگر امی نازنین میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ہر لحاظ سے چند مہینوں میں ہی ہمارے رنگ میں ڈھل گئی۔
جل گئی ہوگی پر میری پسند نہیں ہے وہ تمہاری، اور تمہارے باقی پسند ہے وہ۔ کان کھول کر سن لو، تمہاری شادی محجوبین سے ہو کر رہے گی، ورنہ ماں کا مرا ہوا منہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ امی خدا کے لیے چپ ہو جائیں۔ باہر دروازے پر کھڑی نازنین چائے کا ٹرے تھامے سکتے کے عالم میں کھڑی تھی، آنکھوں میں وحشت، خوف کے سائے، زرد پڑتا چہرہ۔ میں آپ کو نہیں بانٹ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی شہریار نازنین کو اچھے سے جانتا تھا کہ وہ اس سے کس حد تک محبت کرتی ہے اور اس بات نے اس پر کیا اثر ڈالا ہے۔ نازنین کو اپنے کمرے میں لا کر شہریار نے دلاسا دیا، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گا۔ محبت کرنے والوں کے دل اس انسان کے لیے ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں جو ان کی کل کائنات ہوتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس ایک انسان تک کسی کی رسائی برداشت نہیں کر پاتا۔ کل اثاثہ ہی ایک شخص ہوتا ہے، وہ کوئی اپنا کل اثاثہ کسی اور کے پاس کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ساس کے بگڑتے تیوروں نے خوف کے سائے کو گھیرا کیا تھا۔ نازنین پہلے سے زیادہ گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اب تو دیورانیوں جیٹھانیوں کے کام بھی صرف اور صرف ساس کا دل جیتنے کے لیے کر دیتی، ایک مشین کی طرح سارا دن کام کرتی۔ سب نازنین سے خوش تھے، مگر نازنین کی اپنی ذات میں ایک خلا پیدا ہو رہا تھا جو صرف شہریار کو نظر آتا تھا۔ سوئی ہوئی نازنین کی دراز پلکیں گالوں کو چھو رہی تھیں، چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ میں تمہارا ہوں نازنین، تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ شہریار نے نازنین کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی جس نے نازنین کی روح تک کو پرسکون کر دیا تھا۔ ماں بننے کی خوشخبری نے نازنین کے وجود سے لپٹے شہریار کو کھو دینے کے خوف کو کافی حد تک ختم کر دیا تھا۔ دادی بننے کی خبر سن کر شہریار کی ماں کے دل میں بھی نازنین کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ نازنین کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ شہریار کی امی نے نازنین کی گود بھرائی کی رسم رکھی اور بہن کو کہہ دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے سے لڑکے سے کر دے۔ اب شہریار کی بیوی کے قدم اس گھر میں جم چکے ہیں۔ بہن بھی زمانے کی اونچ نیچ سے واقف تھی، صلح صفائی سے مان گئی۔ نازنین کے سر سے یہ بلا بھی ٹل چکی تھی۔ اگلے مہینے کے شروع کے دنوں میں بچے کی پیدائش متوقع تھی۔ اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں اسی کزن کی شادی کی تاریخیں رکھی گئی تھیں۔ مہندی کے فنکشن میں گلابی جوڑے اور لائٹ میک اپ میں نازنین بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے نازنین اسٹیج سے دور سائڈ میں لگی کرسی پر بیٹھی تھی۔ مہندی کے فنکشن سے لوٹ کر نازنین کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا تو ڈاکٹر نے نازنین کو سختی سے مکمل بیڈ ریسٹ کی تلقین کر دی۔ کزن کی رخصتی میں نازنین تو نہ جا سکی، مگر شہریار، امی اور باقی گھر والے چلے گئے۔ صرف نازنین کی چھوٹی نند نازنین کے پاس رک گئی۔ نازنین کا دل رہ رہ کر بیٹھا جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے شہریار کو آواز دی، سنے جاتا شہریار رکا۔ جی بولیں۔ کچھ تھا جو نازنین کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ کچھ نہیں جائیں۔ شہریار کو حیرت ہوئی۔ وہ پلٹ کر نازنین کے پاس آ گیا۔ کوئی بات کرنی ہے نازنین؟ نازنین شہریار کا ہاتھ تھام کر سسک کر رونے لگی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ آپ میرے ہیں نا؟ نازنین، میں صرف تمہارا ہوں پاگل، تمہاری حالت ایسی نہیں کہ تم اسٹریس لے سکو، ہمارے بچے کے لیے خطرہ ہے، تم آرام سے سو جاؤ، میں بس جلدی واپس آ رہا ہوں۔ نازنین کو تسلی دے کر شہریار چلا گیا، مگر نازنین دروازے کی سمت نظریں جمائے انجانے خوف سے لرزک رہی تھی۔ بارات آئی اور ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ رخصتی کے مقررہ وقت سے گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا بارات کیوں نہیں آئی، بس ایک دلہن جانتی تھی بارات کیوں نہیں آئی اور آئے گی بھی نہیں۔ دولہے کے گھر والوں کو شہریار کی خالہ نے فون کی کہ خالہ نے یہی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ سب پریشان تھے، مگر الینا پر سکون تھی۔ شہریار کی خالہ نے شہریار کی ماں کے قدموں میں دوپٹہ ڈال دیا۔ میری عزت رکھ لو، الینا کی شادی شہریار سے کرا دو۔ شہریار پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ماں نے بہن کی محبت کے آگے مجبور ہو کر شہریار کو الینا سے شادی کرنے پر مجبور کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ شہریار
ان حالات سے نپٹنے کے لیے تیار بھی نہ ہو سکا۔ میں علینا سے شادی نہیں کر سکتا، میں نازنین کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ علینا کا مجھ سے جڑنا ہم تینوں کی زندگی تباہ کر دے گا۔ نازنین مر جائے گی، میں نازنین کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکتا۔ میں علینا سے شادی کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا اور ماں اس کے گرد جذبات کا گھیرا تنگ کر رہی تھی۔ جو دوپٹہ کچھ دیر قبل خالہ نے امی کے قدموں میں ڈالا تھا، وہ دوپٹہ اب شہریار کے قدموں میں پڑا تھا۔ شہریار، تمہاری ماں کے اس دوپٹے کی لاج رکھنی ہے، دودھ کا قرض اتارنا ہے۔ ماں کے دوپٹے کی لاج نازنین کی محبت کے گلے کا پھندا بن گئی۔ دوپٹہ ماں کے سر پر رکھتے ہوئے شہریار ماضی میں کھو گیا تھا، جب نازنین اور وہ شادی کے لیے جوڑا لینے گئے تھے۔ سرخ آنچل نازنین کو پہناتے ہوئے شہریار نے سوچا تھا کہ میں اس آنچل کی رعنائی کو ہمیشہ قائم رکھوں گا۔ میں اس آنچل کو کبھی کسی بھی طرح داغدار نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس آنچل کا محافظ بنوں گا۔ ماضی سے نکلا تو حقیقت کی تلخی نے شہریار کا منہ نوچ لیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ لفظوں نے حال میں موت کی خاموشی جیسے سناٹے کے سحر کو توڑا۔ مبارک ہو، نکاح ہو چکا ہے۔ شہریار زندہ لاش بنا بیٹھا تھا۔ سے مہمان رخصت ہو گیا۔ شہریار خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ محبت کے صحرا میں پہلا قدم بہت وزنی تھا، جو روح کو پاؤں کی جانب سے کھینچ کر موت کے فرشتے کی مانند بھاگنے کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ علینا کو خاموشی سے گھر کے گیسٹ روم میں لایا گیا اور شہریار کو بھی اسی روم میں آگے کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے بلایا گیا۔ شہریار خاموش بیٹھا تھا۔ انگارہ ہوتی آنکھیں بتا رہی تھیں، چوٹ گہری ہے اور سب ناممکن۔ وحشت بھی کمال انداز میں انسان کو ڈستی ہے۔ انسان نہ چیخ سکتا ہے، نہ رو سکتا ہے، نہ فریاد کر سکتا ہے۔ مرد روتے نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ شہریار آج سوچ رہا تھا، غم کو کیسے ہلکا کرتے ہیں پھر؟ نازنین کا معصوم چہرہ شہریار کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، مسکراتا ہوا۔ تم میرے ہو شہریار، صرف میرے۔ شہریار بے ساختہ اٹھ کر نازنین کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ علینا کو اس طرح شہریار کا جانا ناگوار گزرا تھا۔ سب علینا کی دلجوئی کرتے ہوئے سونے کے لیے اپنے کمرے کو چل پڑے۔ علینا کو اب احساس ہو رہا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر بیٹھی ہے۔ زیورات کو نوچنے کے انداز میں اتارتی علینا نازنین کی محبت پر شب خون مار کر بھی خالی دامن تھی، مگر علینا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ شہریار کا انتظار اس نے بھی بچپن سے کیا تھا، مگر نازنین نے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی۔ میں تم سے اپنا شہریار واپس لے لوں گی نازنین، اور ایک ایک پل کی اذیت جو تم نے مجھ سے میری محبت چھین کر مجھے دی ہے، سود سمیت تمہیں لوٹا دوں گی۔ دیکھنا نازنین، تمہارا انجام دنیا دیکھے گی۔ علینا غم اور غصے سے بڑبڑا رہی تھی۔ آپ آ گئے شہریار؟ نازنین نے روم میں آتے شہریار کو دیکھ کر کہا۔ جی آ گیا ہوں۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ شہریار نے نازنین سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میں بس آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیسی رہی شادی؟ اچھی تھی، میں تھک چکا ہوں، میرے سر میں درد ہے، مجھے نیند آئی ہے۔ شہریار نے بے دلی سے کہا۔ جی سو جائیں۔ شہریار سبز کی بلندیوں پر تھا، لائٹ آف کر کے نازنین کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ نازنین شہریار کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ شہریار سوچ رہا تھا، جو سکون اور اطمینان نازنین سے اسے ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں اسے مل سکتا۔ اللہ نے میاں بیوی کا جو مضبوط اور دنیا کا سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے، اسے سکون اور اطمینان سے مالا مال رکھا ہے۔ مرد جب دنیا کی آزمائشوں سے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بیوی کے خوبصورت رشتے میں اسے اطمینان، سکون اور دل کا بوجھ اتارنے کا موقع دیا ہے۔ وہ بے آواز آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اسے فیصلہ کرنے تھے۔ نازنین کی محبت کے وقوع کے فیصلے اور محبت کی شدت انسان کو فیصلے کرنے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنے دیتی۔ انسان بس محبوب کی خوشی سوچتا ہے اور یہ سوچ اپنی ذاتی نفع نقصان کو بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے۔ صبح کی اذان کے بعد شہریار نے ایک نظر نازنین کے چہرے پر ڈالی، جہاں معصومیت، پاکیزگی کا نور تھا۔ اب میں تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے ماں کی محبت کا قرض تمہاری محبت کی قربانی دے کر اتار دیا ہے۔ اب میں کسی قرض کے بوجھ تلے نہیں دبا ہوا۔ شہریار سر داہ بھر کر سوچتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ امی نماز پڑھ رہی تھیں۔ شہریار صوفے پر بیٹھ گیا۔ امی نماز سے فارغ ہوئی تو شہریار نے ماں کو مخاطب کیا۔ کیا امی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ علینا کو ابھی اس کے گھر چھوڑ کر آئیں گی اور علینا اس گھر میں کبھی نہیں رہ سکتی۔
میں اس کے اخراجات کا ذمہ دار ہوں اور جیسے چاہے جہاں چاہے زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ بحیثیت میری بیوی نہیں رہ سکتی۔ میں نازنین کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ امی یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ مگر تم علینا کے شوہر ہو علینا کے، اب تم پر حقوق ہیں بیٹا، تم جواب دہ ہو۔ امی میں نے فیصلہ کر لیا ہے، علینا یہاں نہیں رہ سکتی، اور آپ بھی سب کو سمجھا دیں۔ علینا سے میری شادی کا کسی نے بھی نازنین کو بتایا ہے، بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ علینا کو الگ گھر چاہیے تو میں الگ گھر دلاؤں گا، اس کے اخراجات اٹھاؤں گا، وہ خالہ کے ساتھ رہے یا جیسے چاہے زندگی گزارے، میری طرف سے اجازت ہے، مگر مجھ سے کوئی امیدیں وابستہ نہ کریں، اور اب دوبارہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا، نہ اس متعلق بات سننا چاہتا ہوں۔ شہریار کی امی علینا کو روتے دھوتے صبح صبح واپس ماں کے گھر چھوڑ آئیں۔ اس تذلیل پر علینا تڑپ اٹھی تھی۔ میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی۔ اللہ نے نازنین کو چاند سا بیٹا عطا کیا، جس کی خوشی سے نازنین اور شہریار بھولے نہیں سما رہے تھے۔ کہتے ہیں جب عورت بیوی سے ماں بنتی ہے تو شوہر کی محبت کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں اور عورت ممتا کے جذبات کے رنگوں سے سج جاتی ہے، مگر نازنین کی شہریار سے محبت ماں بننے کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ شہریار کی محبت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ شہریار نے اپنے بیٹے کا عقیقہ دھوم دھام سے کیا تھا۔ علینا کو شہریار کے گھر جانے کا موقع مل گیا۔ علینا ماں کے ساتھ تقریب کے مقررہ وقت پر پہنچ گئی۔ نازنین کے حسن کو ماں بننے سے مزید 4 چاند لگ چکے تھے۔ نازنین کو دیکھ کر علینا حسد کے آگ میں جلنے لگی۔ شہریار، نازنین اور ان کا بیٹا ایک مکمل خوشحال گھرانہ لگ رہا تھا۔ دیکھنے والے ماشاءاللہ کہنے بنا نہیں رہ پا رہے تھے، مگر علینا کا دل یہ منظر دیکھ کر کٹ سا گیا۔ ساتھ بیٹھی علینا کی ماں علینا کی کیفیت سے واقف تھی۔ دکھ سے علینا سے کہنے لگی، یہ خاروں بھرا راستہ تم نے خود اپنے لیے چنا ہے، تم نے ہی ان دونوں کی زندگی میں زہر گھولا ہے، اسی طرح حسد، جلن اور طرف اب تمہارا مقدر ہے۔ علینا، میرا مقدر بہت اچھا ہے امی، جو چاہا مل گیا۔ یہ نازنین کی محبت کا طلسمی اثار میں شہریار کے ارد گرد ایسے توڑوں گی کہ نازنین کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ شہریار میرا تھا، میرا ہے اور میرا رہے گا۔ بکو مت، تم نے پہلے بہت کچھ کر لیا، ماں ہوں، تم پر پردہ ڈال دیا، ورنہ تم جیسی اولاد کا گلا اپنے ہاتھوں سے دبا دینا چاہیے تھا۔ مجھے دکھ ہے، کہیں دکھ سے کہتی علینا کی امی اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ مبارک ہو، لہجے میں چبن لیے علینا نے نازنین کی جانب تحفہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ خیر مبارک، تمہیں بھی مبارک ہو شادی کی۔ کیسی گزار رہی ہو میرڈ لائف؟ نازنین نے خوش دلی سے پوچھا۔ اچھی جا رہی ہے، باقی کچھ چیزیں ہیں جن کو ٹھکانے لگانا ہے، پھر پرفیکٹ ہو جانی میری میرڈ لائف، علینا نے معنی خیز انداز میں کہا، جسے نازنین نے اگنور کرتے ہوئے پوچھا، اکیلی آئی ہو، دولہا بھائی نہیں آئے؟ علینا نے اب کی بار دکھ سے کہکا لگایا، دولہا صاحب پر چڑھیل کا سایہ ہے، وہ اس چڑھیل کے اثر سے نکلیں گے تو پھر میرے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ اب کی بار علینا کی آنکھوں میں پانی تھا۔ نازنین نے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے علینا کو تسلی دیتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، دولہا بھائی انشاءاللہ جلد ہی تم سے بے پناہ محبت کرنے لگیں گے، ان کے دل میں بس تمہارا ہی بسیرا ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا۔ علینا کی آنکھوں میں سرد مہری در آئی، چہرے پر غصے اور نفرت کے آثار نمایاں تھے۔ تقریب باخبریت اختتام پذیر ہوئی۔ رات میں نازنین نے مہمانوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کھولتے ہوئے شہریار سے علینا کے بارے ذکر کیا کہ شہریار، علینا خوش نہیں ہے۔ شہریار چونکا، کیسے، تم نے کچھ کہا؟ اس نے نہیں کہا تو کچھ نہیں، بس یوں ہی باتوں سے اندازہ ہوا۔ شہریار نے بات کو بدلنے کے لیے ایک گفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پہلے اسے کھولو، دیکھو کیا ہے اس میں۔ نازنین دوبارہ تحائف کی جانب متوجہ ہو گئی۔ شہریار اور نازنین مری گھومنے جا رہے تھے، جو علینا سے برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ شہریار اور نازنین ہفتے بعد گھر لوٹے تو علینا کو گھر میں پا کر نازنین حیران، کیونکہ شہریار پریشان ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ علینا اس نیچ تک آئے کہ نازنین کی برابری کرنے پر اتر آئے، مگر علینا کے آثار بتا رہے تھے کہ وہ اب جو شہریار نہیں چاہتا، اسی عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہے۔ علینا، تم یہاں کیسی ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ ہاں، میں یہاں کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ سوال پر سوال داغا گیا۔ علینا کے لہجے کی کاٹ سے نازنین سمیت شہریار بھی چونکا تھا۔ نہیں، میں نے ایسے تو نہیں کہا، تمہاری خالہ کا گھر ہے، جب چاہو آ سکتی ہو، میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا۔
چلو نازنین آرام کرتے ہیں، میں بہت تھک گیا ہوں، بعد میں باتیں کر لینا، شہریار نے علینا کے بگڑے تیور دیکھ کر کہا۔ نازنین خاموشی سے روم کی جانب بڑھ گئی۔ میں کل امی کی طرف جاؤں گی، آپ مجھے اور عمر کو چھوڑ آئیں گے؟ نازنین نے شہریار سے پوچھا۔ ہاں چھوڑ آؤں گا، پر شام میں واپس لینے آؤں گا۔ میرا تم دونوں میں سانس اٹکا ہوا ہے، ایک پل بھی تم دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نازنین مسکرائی۔ آج بھی شہریار کے اپنی محبت کے چھوٹے چھوٹے اعترافوں پر نازنین کے چہرے پر حیا کی سرخی بکھر جاتی تھی، دراز پل کے آنکھوں کو ڈھانپ لیتی تھی۔ نازنین کا یہ روپ سیدھا شہریار کے دل میں گہرائیوں تک اثر کرتا۔ شہریار دفتر سے واپس آیا اور امی سے علینا کی یہاں آنے کی وجہ دریافت کی۔ بیٹا، علینا تمہاری بیوی ہے، وہ یہیں رہے گی۔ تمہاری خالہ کی حالات کا علم ہے، علینا کے ایسے اجڑ کر بسنے پر جو بسا اجڑنے سے زیادہ برا ہے تو تمہاری خالہ کو بستر پر لگا دیا ہے۔ خالہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو چکی ہیں اور تم ہو جسے بس نازنین کی پڑی ہے۔ علینا بھی تمہاری بیوی ہے جس طرح نازنین تمہاری بیوی ہے۔ اب بس کر دو یہ نازنین کے چوچلے اٹھانا، اسے بتا دو کہ علینا تمہاری دوسری بیوی ہے اور علینا کا تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا اس کا تم پر ہے۔ نہیں مرتی وہ۔ میری زندگی میں علینا کی کوئی جگہ نہیں، سمجھی آپ؟ علینا میری بیوی نہیں ہے۔ علینا سے بات کر لیں، اسے طلاق چاہیے تو میں اسے ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں، میرے ساتھ، اور ساتھ میں اس کی جو ڈیمانڈس ہیں وہ بھی پوری کرتا ہوں۔ اسے پوری حق دیتا ہوں کہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرے، اور اگر سوچنے کا وقت چاہیے تو میں اسے وقت دیتا ہوں، مگر آج ہی علینا کو نازنین کے آنے سے پہلے اس کے گھر بھیج دیں۔ دروازے کے پاس کھڑی علینا کو آج احساس ہوا جس محبت کے پیچھے وہ بچپن سے بھاگ رہی تھی، وہ محبت سحراب تھی۔ میری محبت تاثیر سے خالی تھی، میری محبت ایسا پھندا تھا جو بس میرے وجود کو اپنی جکڑ میں لیے ہوئے ہے۔ شکستہ قدموں سے وہ گیسٹ روم میں آ گئی، مگر محبت تو انسان کی قبر تک ساتھ جاتی ہے، یہاں محبت ضد، ہمدردی اور حسد بھی تھا۔ علینا نے مستقبل کی حکمت عملی طے کر لی تھی، بس عمل باقی تھا۔ نازنین اور شہریار کی شادی کی سالگرہ کا دن تھا۔ نازنین کے کہنے پر شہریار نے ایک پروقار تقریب منعقد کی۔ علینا بھی مقررہ وقت پر آ پہنچی، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا سالگرہ کا کیک کاٹنے کے لیے۔ شہریار اور نازنین نے گٹھے چھری تھام رکھی تھی کہ اچانک علینا نے بھی نازنین اور شہریار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ نازنین سکتے کے عالم میں علینا کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شہریار کو علم ہو چکا تھا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہونے جا رہا۔ نازنین نے سکتے کے عالم سے نکلتے ہوئے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نازنین صاحبہ، جتنا شہریار پر آپ کا حق ہے اتنا میرا ہے، یہ میرے بھی شوہر ہیں، ان پر میرا برابر کا حصہ ہے۔ نازنین نے شہریار کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ نازنین خاموش تھی، علینا بول رہی تھی، مسلسل بول رہی تھی۔ علینا کا کوئی لفظ نازنین نہیں سن پا رہی تھی، وہ سننا چاہتی بھی تھی علینا کیا کہنا چاہتی ہے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے شہریار کو دیکھا، شہریار کا چہرہ دھندلا نظر آ رہا تھا، وہ شہریار کو دیکھنا چاہتی تھی مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرے نے سارا منظر دھندلا کرتے ہوئے سب کچھ سیاہ کر دیا تھا۔ آئی سی یو سے نازنین کو دوسرے دن وارڈ میں شفٹ کیا گیا۔ نازنین کو گہرا صدمہ ہوا تھا، شہریار احساس جرم میں مبتلا تھا۔ علینا شہریار کی زندگی میں آر یا پار کے چکر میں دہلیز پر بیٹھی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں کیا موڑ آنے والا ہے۔ علینا نے عمر کو سنبھالا ہوا تھا، سب گھر والے خاموش تھے، سب کو معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ ہونا تھا، مگر علینا نے یہ زیادتی کی تھی۔ اس طرح سے کسی نے بھی نہیں چاہا تھا کہ نازنین کو علینا اور شہریار کی شادی کا علم ہو۔ آپ میں نے شہریار کون ہے؟ میں سے شہریار کون ہے؟ مریضہ کو ہوش آ چکا ہے، وہ شہریار کو مسلسل بلا رہی ہیں۔ میں ہوں شہریار، آپ آئیں، کہتی نرس شہریار کو اندر وارڈ میں لے گئی۔ شہریار آپ آ گئے؟ ہاں نازنین، میں آ گیا، شہریار نے نازنین کے ماتھے سے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ نازنین خاموش ہو گئی اور خاموشی طویل ہو گئی، وہ بس ٹکٹکی باندھے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں گرو تھا، بے وفائی کا دکھ تھا، ٹوٹے یقین کی کرچیاں تھیں، اور جس آنکھوں میں شہریار کی محبت کے دیپ جلتے تھے وہاں آج کسی مزار پر منت کے بجھے دیوں کا وحشت سا منظر تھا۔ شہریار جو کچھ بولنے کی ہمت اکٹھی کر رہا تھا نازنین کی آنکھیں دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ مجھے معاف کر دو نازنین، مجھے معاف کر دو۔ وہ معافی مانگتے ہوئے بلند آواز میں رونے لگا۔ نازنین بنا بنش کے ٹکٹکی باندھے شہریار کو دیکھ رہی تھی، نازنین کی آنکھوں میں وحشت، خوف، بے یقینی تھی۔ سر، ان کو پہلے بھی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، آپ ایسا کریں گے تو ان پر بہت برا اثر ہوگا، آپ یہاں سے جائیں پلیز، نرس نے نرمی سے شہریار کو مخاطب کیا۔ شہریار اٹھ کر باہر آ گیا۔ نازنین ہفتے بعد گھر سے ہسپتال سے گھر آ چکی تھی، سب اس سے محبت سے پیش آ رہے تھے۔ نازنین نے بولنا چھوڑ دیا تھا، ہنسنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ رونا چھوڑ دیا تھا، وہ بس ٹکٹکی باندھے سب کو دیکھتی رہتی تھی۔
کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی۔ بات کرنے والے کو لگتا ہے وہ سننا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے اس سے کیا بات کی جا رہی ہے، مگر ڈاکٹر کے مطابق نازنین کے دماغ کو دکھ کا ایسا شوق لگا تھا کہ اس کے دماغ گزرے وقت کے ایک لمحے میں ٹھہر چکا تھا۔ اس ایک لمحے کے آگے اور نہ ہی اس ایک لمحے کے پیچھے کی میموری دماغ ریکگنائز کر پا رہا تھا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو نازنین ایک لمحے میں مقیم ہو چکی ہے۔ یہ خفیت وقتی ہے، مگر اس سے نکلنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ عمر جو دن رات نازنین کے لیے روتا رہتا تھا، نازنین کو دیکھ کے خاموش ہو گیا تھا۔ نازنین عمر کو نہیں اٹھاتی تھی، نہ عمر کا خیال رکھتی تھی۔ عمر خود ہی نازنین کی گود میں گھس کر سو جاتا، کبھی گود میں سر رکھ کر سو جاتا، مگر ماں کے پیار سے محروم رہتا۔ علینا نے اس موقع کا بھی فائدہ اٹھایا اور عمر پر ایسا قبضہ کر لیا، اسی کا درد کچھ عرصے تک سب علینا کو کوستے رہے اور نازنین کی دلجوئی کرتے رہے، پر آہستہ سب اپنی مصروفیات کی جانب پلٹ گئے۔ ایک نازنین اور شہریار تھے جو اس گردش وقت میں نڈھال گردش کر رہے تھے۔ دیکھو شہریار، علینا تمہارے بچے کو اپنے بچے کی طرح پال رہی ہے، تم اب نازنین سے ہٹ کر سوچو، وہ جب ٹھیک ہوگی دیکھا جائے گا، تم تب تک علینا کے ساتھ زندگی کو ڈگر پر لاؤ۔ شہریار ماں کو دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا عورت کا دکھ کیوں سے پردہ رکھ کر اپنی اولاد کا فائدہ دیکھتی ہے۔ علینا بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر شہریار کے قریب آنے لگی تھی۔ شہریار کے سارے کام کرنا اور عمر کو سنبھالنا، گھر سنبھالنا، سب ذمہ داریاں بخوبی سے انجام دے رہی تھی۔ 3 مہینے ہو چکے تھے، نازنین کی حالات سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ رہی تھی۔ نازنین کے گھر والے اسے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے، مگر نازنین شہریار کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ شہریار کو نہ پا کر پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی اور جب شہریار سامنے ہوتا تو بس اس سے گھورتی رہتی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر نے اسے سکون کی ادویات دے رکھی تھیں، جس میں وہ اکثر و بیشتر سوئی رہتی۔ علینا نے گھر پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ شہریار عمر کی وجہ سے علینا سے بات کرنے پر مجبور تھا۔ آج آپ شام میں جلدی آئیے گا، عمر کی سالگرہ ہے، شاپنگ کرنی ہے، علینا نے ذمہ دار بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ شہریار اچھا کہتا دفتر روانہ ہو گیا۔ علینا نے موقع پاتے ہوئے پہلی بات جیتی کے خمار میں بدہوش ہوتے ہوئے نازنین کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ نازنین کے پاس گئی اور بے سود پڑی نازنین کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے دبوچ کر کہنے لگی، بہت غرور تھا نا اپنی محبت پر، آج دیکھو تمہاری محبت بھی میری ہے، تمہارا بچہ بھی میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ نازنین نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ شہریار اب کے بار علینا نے ایک سناٹے دار تھپڑ نازنین کے منہ پر جما دیا۔ خبردار میرے شوہر کا نام لیا تو شہریار صرف میرا ہے، میں نے تمہاری یہ چلتی سانسیں نہ روکنی نہ جلد تو کہنا، نفرت سے کہتی علینا روم سے باہر نکل گئی۔ نازنین کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنسو بہنا درد کی شدت کو کم کرتے ہیں اور یہ آنسو بھی مثبت تبدیلی کی عکاسی کر رہے تھے۔ علینا نے عمر کی سالگرہ پر خود کو عمر کی ماں کے رتبے پر فائز کر رکھا۔ سالگرہ کی تقریب خیر و عافیت سے انجام پائی۔ کیمرہ مین کی جانب سے لی گئی ایک تصویر جس میں عمر کیک کاٹ رہا تھا۔ شہریار علینا سے کوئی بات کر رہا تھا، علینا مسکرا رہی تھی، ایک پرفیکٹ خوشحال فیملی کا تصور دے رہی تھی۔ علینا نے اس تصویر کو بطول احتیاط استعمال کرنے کا تہیہ کر لیا اور نازنین کو تصویر دکھانے اس کے روم میں پہنچ گئی۔ آج تمہارے، مطلب میرے اور شہریار کے بیٹے کی سالگرہ تھی، دیکھو ہم کتنی پرفیکٹ فیملی لگ رہے ہیں، دیکھو موبائل کی اسکرین، نازنین کے چہرے کے قریب لاتے ہوئے کہنے لگی۔ نازنین کی آنکھوں سے 2 آنسو آنکھوں کی حدود سے گالوں تک آ کر غائب ہو گئے تھے۔ میں تمہیں محبت کی ایسی تڑپاؤں گی نازنین کہ تم موت کی بھیک مانگو گی، کہتی علینا کہکھا لگاتی باہر چلی گئی۔ نازنین محبت کی جنگ لڑ رہی تھی اور عورت محبت کی جنگ میں سب کچھ داؤ پر لگا کے لڑتی ہے۔ علینا اسے اس کی کمزور پہلوؤں سے ہارنا چاہتی تھی، مگر یہ بھول گئی تھی کہ نازنین کی محبت اگر اس کی کمزوری ہے تو محبت ہی اس کی طاقت ہے، اور کمزوری تب طاقت بنتی ہے تو لرزا دینے والے فیصلے کراتی ہے۔ آج 6 مہینے گزر چکے تھے۔ علینا کافی حد تک شہریار کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ مرد کی محبت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، مرد کبھی سو ایک عورت کے نام سے باندھ کر نہیں بیٹھتا۔ یہ اور بات ہے کہ مرد کے دل میں جو پہلی عورت گھر کرتی ہے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، لیکن اس عورت سے نچلے درجے پر اپنی جگہ بنانے میں دوسری عورت کامیاب ضرور ہو جاتی ہے۔ نازنین کی حالت سدھرنے کی بجائے مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ کسی کو سوچنے کے لیے وقت میسر نہیں تھا، مگر شہریار کو تشویش ہوتی تھی۔ اسی دوران شہریار کو کمپنی نے کانٹریکٹ کے لیے UK بھیج دیا۔ علینا موقع کو غنیمت جان کر نازنین کا پتہ صاف کرنے میں لگ گئی۔ نازنین کی حالت بگڑ چکی تھی، اسے ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیا گیا تھا۔
وینٹیلیٹر پر زندگی و موت کی جنگ سے لڑتی نازنین کو ابھی بھی دنیا میں کوئی یاد تھا، وہ صرف شہریار تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق نازنین کو نشے کی ادویات دی جاتی رہی ہیں اور کافی عرصے سے دی جا رہی ہیں، جس سے وہ ذہنی اور دماغی طور پر مفلوج ہو گئی۔ اب نازنین کا بچنا ممکن نہیں، وہ دوبارہ کومے میں جا سکتی ہے اور پھر کومے سے باہر آنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا ہے۔ شہریار نازنین کے پاس بیٹھا تھا۔ میں شرمندہ ہوں نازنین، میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا۔ میں نے تمہیں دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا، اور تم نازنین، تم نے مجھ سے ایک گلہ بھی نہیں کیا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے حق میں پکڑا جاؤں گا، میرا اللہ گواہ ہے، میرے دل میں تمہارے بنا کوئی نہیں ہے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ، جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا۔ میں علینا کو طلاق دے دوں گا۔ نازنین کے گھر والوں کی جانب سے مقدمہ درج کیا گیا کہ سسرال والوں کی وجہ سے ہماری بیٹی کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پولیس نے 2 دن میں تفتیش کے بعد علینا کے تمام راز سب کے سامنے فاش کر دیے۔ نازنین کو باہر ملک علاج کے لیے بھیجا گیا، جہاں سے وہ 4 ماہ بعد ٹھیک ہو کر آ گئی۔ شہریار نے ان 4 ماہ میں نازنین کی بے حد خدمت کی۔ نازنین صحت یاب ہو کر سسرال آ گئی۔ میں علینا کو معاف کرتی ہوں اور میں عمر کو علینا اور شہریار کے حوالے کرتی ہوں۔ اب علینا، شہریار، تم دونوں گھر بساؤ گے جب اس میں کوئی نازنین تمہاری زندگی میں نہیں ہوگی۔ میں شہریار کے نام کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ آپ میں سے کوئی کبھی مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ نازنین کے فیصلے نے سب کو چونکا دیا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نازنین؟ میں نے اپنے مجرموں کو سزا دی ہے شہریار۔ محبت کا جو ایک بار مان توڑتا ہے تو محبت بھر اس کا مان نہیں رکھتی۔ آپ نے میرا مان بھروسہ توڑا۔ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن مجھے اب آپ پر بھروسہ نہیں ہے، اور پھر بھروسہ ختم تو سب ختم۔ آپ تینوں پرفیکٹ فیملی ہو، کہتی نازنین حبس زدہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ علینا نے شہریار کو حاصل کرنے کے لیے سازشوں کا جو ٹیڑھا راستہ اپنایا تھا، اسی راستے کو نازنین نے سیدھا کر کے اسے منزل تک پہنچا کر یہ سمجھا دیا کہ دوسروں کی منزل پر نظریں جماؤ گی تو منزل حاصل کر لو گے یا بھیک میں مل جائے گی، مگر منزل تم پر تھوکے گی، کیونکہ نازنین جانتی تھی شہریار کے لیے اب علینا کو قبول کرنا ناممکن ہے۔ نازنین نے علینا کو ساری زندگی شہریار کی محبت کے لیے تڑپنے کی سزا سنا دی تھی۔ ظاہری طور پر محبت دس میں ہوگی، مگر علینا محبت کے صحرا میں سفر کرے گی، تمام عمر شہریار کی محبت کی سرابوں کے پیچھے بھاگے گی۔ دوسری طرف شہریار کو نازنین نے عمر بھر کے لیے محبت کے تپتے صحرا میں ننگے پاؤں چلتے رہنے کی سزا اور سبق دیا تھا کہ ہر جذبے کی قربانی دی جا سکتی ہے، محبت کی نہیں۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے، محبت قربانی نہیں دیتی، اور محبت کی قربانی دی جائے تو بدلے میں محبت پاؤں تلے زمین کھینچ لیتی ہے۔ اور میں نازنین شہریار، جس کے بارے میں آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ محبت کو علینا کی جھولی میں ڈال کر بے وقوفی کر گئی، میں اس محبت کے پیچھے ہٹنے کے قائل ہوں، مگر محبت میں کسی کو حصے دار بنانے کے نہیں۔ میں اپنی جان سے پیاری ہستی کسی کی جھولی میں تو ڈال سکتی ہوں، مگر اسی بٹی ہوئی ہستی کو اپنے حصار میں مقیم رکھنے کے قائل نہیں ہوں۔ محبت وحدانیت سکھاتی ہے اور میں وحدانیت کی قائل ہوں۔ رب آزماتا ہے، میری آزمائش محبت تھی، اور میں اپنی آزمائش میں پورا تو اتر گئی، مگر میری محبت اور میری ذات کی کرچیاں بکھر گئی ہیں۔ اب یہ کرچیاں سمیٹنے میں مجھے شاید باقی کی پوری زندگی لگ جائے۔ میں علینا کو عبرتناک سزا دے سکتی تھی، مگر کبھی کبھی انسان جس چاہت کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے وہی اس کی عبرتناک سزا ہوتی ہے۔ وہ اپنی چاہت پر رب کی چاہت کو ترجیح نہیں دیتا، ان سے ان کی چاہت نہیں چھینی چاہیے، رب ان کو ٹھکا دیتا ہے ان کی چاہت میں، اور چاہت کی ٹھکاوٹ کبھی نہیں اترتی۔ جی، یہاں پہ ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہی ناول دوبارہ سٹارٹ ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہاں پر ہی سٹاپ کر دیا، کیونکہ یہ جو باقی کے پیجز رہ گئے یہ ناول ہی دوبارہ سٹارٹ ہو رہا تھا۔ تو آپ سب سے ناول تو نہیں کہہ سکتے، یہ چھوٹا سا افسانہ ہے، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ناول آپ کے ساتھ